السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17 رمضان مبارک یوم الفرقان یوم بدر کہلاتا ہے۔ بدر کو بدر کیوں کہتے ہیں؟ بدر کا تعارف پیش خدمت ہے۔ ایک کنویں کی مناسبت سے پرانے زمانے میں یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ یہاں ہر سال میلہ لگتا تھا۔ پہاڑوں اور ریتیلے ٹیلوں سے ملا جلا یہ شہر آج کافی آبادی کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ مدینہ منورہ سے جنوب مغربی جانب ساحل سمندر سے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ اس کے جنوب میں ساحلی شہر رابغ ہے۔ مغربی جانب مفرق نامی ایک جگہ ہے جہاں پھٹ کر ایک راستہ ینبو کی طرف اور دوسرا راستہ مستورہ اور رابغ اور مکہ مکرمہ کو جاتا ہے۔ اسی راستے سے کفار مکہ جو ہے وہ بدر آیا کرتے تھے، اور خاص طور پر جب وہ جنگ لڑنے کے لیے آئے تو وہ اسی راستے سے بدر آئے تھے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 155 کلومیٹر دور اور مکہ مکرمہ سے تقریباً 310 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس جگہ کا نام بدر پڑنے کی کئی وجوہ ہیں۔ بعض نے کہا اس کی نسبت بدر بن یخلد بن نضر کی طرف ہے۔ بعض نے کہا ایک کنواں کھدوایا تھا جس کا پانی اس قدر صاف اور شفاف تھا کہ اس میں چاند کا عکس نظر آتا تھا، اس لیے اس کا نام بدر پڑ گیا۔ جیسے ہمارے یہاں چودھری کا چاند ہوتا ہے، تو فرمایا اسی طریقے سے اس کا نام اسی لیے بھی بدر پڑ گیا۔ یہ بھی ایک وجہ ہے۔ میدان بدر کے شمال اور جنوب دو مخالف سمتوں پر دو سفیدی مائل پہاڑیاں ہیں جو ریت سے ڈھکی ہوئی ہیں، اور شمالی عدوۃ الدنیا جنوبی عدوۃ القصویٰ کہلاتی ہیں۔ پہلی کے پاس مسلمانوں اور دوسرے کے پاس مشرکین کا پڑاؤ تھا۔ عدوۃ الدنیا مسلمانوں کے پاس تھی، عدوۃ القصویٰ مشرکین کے پاس تھی۔ بدر میں ورود۔ قریش بڑے غرور اور تکبر سے سفر کرتے چلے آ رہے تھے۔ راستے میں قریش کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ امن و سلامتی کے ساتھ نکل گیا ہے۔ اب کچھ سرداروں نے کہا کہ واپس چلنا چاہیے، مگر ابو جہل نہ مانا۔ آخر کار تقدیر ان کو بدر کھینچ لائی۔ قریش نے جہاں آ کر پڑاؤ ڈالا وہ نشیبی جگہ تھی۔ مناسب جگہوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اچھی جگہوں پر، یہاں تک کہ پانی کے کنویں پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں نے جہاں قیام کیا وہ ریتیلی زمین تھی، پانی بھی نہ تھا۔ ریت کی وجہ سے اونٹوں کے پاؤں جو ہے وہ ریت کے اندر دس جاتے تھے، لیکن اللہ کا کرنا دیکھیے کہ بارش ہوئی۔ اب مسلمانوں کے علاقے میں تمام ریت جم گئی اور کفار کے علاقے میں کیچڑ ہو گئے، اور مسلمانوں نے چھوٹے چھوٹے حوض بنا کر پانی محفوظ کر لیا۔ یہ پانی مسلمانوں نے محفوظ کیا۔ کفار کے کچھ لوگ پانی لینے آئے تو سبحان اللہ، مشفق نبی، میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی پانی لینے کی اجازت دے دی۔ بعد میں حوض والی جگہ پر ایک مسجد قائم ہوئی جس کا نام مسجد الحوض تھا، جس میں نماز بھی ہوتی تھی۔ یہ بدر کے پرانے بازار کے قریب تھی۔ کئی دفعہ گرتی رہی، پھر بنتی رہی، حتیٰ کہ پرانے بازار کو لوگوں نے چھوڑ دیا اور مسجد بازار میں بن گئی۔ تو مسجد حوض بھی بس تاریخی اوراق تک محدود رہ گئی، باقی حقیقت میں وہاں کچھ بھی نہیں۔